اے ماہ عرب، اے ماہ عرب، اے نور عجم، اے ختم رسل، اے شاہ امم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے مختلف ویڈیوز الحمدللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں نے کچھ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہی گفتگو کی ہے اگرچہ، لیکن اس میں کوئی تعبیر یا کوئی علامات نہیں بتلائیں، بلکہ کچھ اور گزارشات کی ہیں تعبیر سے ہی متعلق۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس بات میں نے یہ کہا ہے کہ بعض خواب ایسے ہی ہیں جن کا تعلق تعبیر سے نہیں بلکہ آپ کی صحت سے ہے۔ یعنی ان خوابوں کی تعبیر یوں نکلے گی کہ آپ کو اپنے معدے کا علاج کروانے کی ضرورت ہے۔ تو وہ تو ایک بات چونکہ بار بار ذہن میں آ رہی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ بات بھی آپ حضرات کے ساتھ کر لی جائے۔ تو اب جو میں گزارش کرنے لگا ہوں وہ بھی اسی یعنی خوابوں کی تعبیر سے ہی متعلق ہے، اور اس میں بھی ہم کوئی تعبیر نہیں بتلا رہے بلکہ کچھ چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق تعبیر سے نہیں ہوتا، یا یوں کہہ لیں کہ بعض ایسے خواب ہیں جن کی تعبیر نہیں ہوتی بلکہ وہ حالات کا دباؤ کی ہوتا ہے، حالات کے دباؤ کی وجہ سے یا حالات کی شدت کی وجہ سے یا آپ کے جو خیالاتی دباؤ ہے اس کی وجہ سے وہ خواب آپ کو آ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ رات کو سفر سے آیا ہے، یا وہ پورا دن گاڑی میں گھومتا رہا ہے، گاڑی ڈرائیو کی، یہ کیا وہ کیا، تو یقیناً اس کو رات کو خواب بھی اسی قسم کا آئے گا۔ ایک بندہ رات کو گانے سنتا ہوا سویا ہے تو اس کو خواب میں بھی کوئی گانے بجانے ہی کی آواز آئے گی۔ تو جن خیالات میں یا جس ایکٹیویٹی میں آپ سوئے ہیں خواب اس سے متعلق آئے گا۔ اسی لیے جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو تمام چیزوں سے نکال کے نیوٹرل ہو کر استخارہ کریں گے تو آپ کا استخارہ اور اس میں آنے والا خواب معتبر ہوگا، وگرنہ آپ کا خواب معتبر نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب استخارہ کریں تو کسی بھی طرف جھکاؤ لائے بغیر استخارہ کریں تاکہ آپ کو صحیح جواب ملے۔ جب آپ کسی ایک سائڈ پر اپنا دماغ کو، اپنے ذہن کو لے جا کر استخارہ کریں گے تو پھر خواب بھی اسی قسم کا آئے گا جو کہ قابل بھروسہ، قابل اعتماد اور قابل عمل نہیں ہوگا۔ اب ایک بندہ کسی خوف کی کیفیت میں ہے، خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی میت پڑی ہے یا کوئی کسی کی فوتگی ہو گئی ہے، تو رات جو خواب آئے گا وہ بھی اس سے متعلق آئے گا، فوت شدہ آدمی ملے گا۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ جی فلاں کے ابا فوت ہوئے تو وہ جی خواب بار بار خواب میں آ رہے، کیوں کہ وہ سارے دن اپنے ابا کو یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے رسالے ثواب کرتے ہیں یا ان کی یاد میں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں، روتے روتے ہی وہ سو جاتے ہیں تو رات میں خواب میں ابا ان کے آ جاتے ہیں۔ یا کسی اور، جس طرح میں نے کہا کہ بھی کوئی بندہ گانا بجانا کرتے ہوئے سو گیا تو رات میں بھی اس کو گانا بجانا نظر آئے گا۔ کوئی بندہ سفر سے آیا تو اس کو خواب بھی کوئی اسی سے ریلیٹڈ آئے گا۔ تو اس لیے اس قسم کے جو خواب ہیں یہ بہت زیادہ قابل اعتماد اور قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ ہاں ایک ہی خواب بار بار آ رہا ہے تو پھر اس پر سوچنا پڑے گا۔ دوسری ایک اور گزارش کہ اکثر ساتھی کومنٹس میں اپنے سوالات بھیج دیتے ہیں، تو ایک تو وہیں پر کومنٹس میں جواب دینا بعض دفعہ مناسب بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ ممکن بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے جو یہاں پر واٹس ایپ نمبر دیا ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ کوئی سوال کرنا ہو تو اس میں کریں، کیونکہ اکثر خواتین جو ہماری مائیں بہنیں ہیں وہ سوالات کرتی ہیں، تو بعض دفعہ اس میں کچھ ایسے سوالات ہمیں ان سے کرنا ہوتے ہیں تعبیر بتلانے سے پہلے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمیونٹی میں، یعنی ایک جو کمنٹس والا جو ایریا ہے، جو وہ پیج اور باکس ہے، وہاں پر تو ہر بندہ ایک دوسرے کے کمنٹ پڑھ سکتا ہے۔ تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ صرف پردے میں ہوں، یعنی ہمارے اور خواب کا جو تعبیر پوچھنے والا ہے اس کے درمیان میں ہو۔ بلکہ ایک چیز میں اس میں اور ایڈ کر دوں کہ جب آپ تعبیر پوچھنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں تو یہ بتا دیں کہ جو تعبیر پوچھنے والا ہے، یعنی جس نے خواب دیکھا ہے، وہ مرد ہے یا عورت، اور اس کے بعد یہ کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے،
اور اس کی عمر کیا ہے، کیونکہ بہت سے خوابوں کا نا ان چیزوں سے تعلق بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی بیماری کے حوالے سے کوئی دوائی تو نہیں کھا رہا، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بیماری کی دوائی کھا رہے ہیں اور وہ دوائی خواب آور ہے، جس طرح ریلیکسیشن کی کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں، تو اگر وہ خواب آور دوائی کھا رہا ہے تو اس میں بھی خواب بہت زیادہ اس کا پختہ اور قابل اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ آدھی اس کی فطری نیند ہے، آدھی اس کی غنودگی یا بے ہوشی یا خماری جو بھی آپ کہہ لیں وہ ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارے بلڈ پریشر میں اکثر دے دیتے ہیں کہ جن کو کوئی ایسی دوائی دیں جس سے کچھ دیر سو جائیں، وہ سوتے نہیں ہیں، بنیادی طور پر ان کا دماغ سن ہو جاتا ہے۔ یا اگر کوئی تیز اینٹی بائیوٹک لے رہا ہے، اب ایک بندہ 500 ملی گرام یا 1000 ملی گرام کی ادویات لے رہا ہے، تو آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری جو انگریزی دوائیاں ہیں یہ اکثر جو ہیں یہ آپ کے معدے پر اثر کرتی ہیں، بعضوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ گردوں پر کرتی ہیں، بعض جو ہیں وہ معدے پر کرتی ہیں۔ اگر ایک بندہ تیز دوائیں لے رہا ہے تو بعض دفعہ ان دواؤں کی وجہ سے بھی، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا کہ معدے کے خلل کی وجہ سے بھی بعض دفعہ خواب جو ہے وہ اوٹ پٹانگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ گزارشات کرنا اس لیے ضروری ہیں کہ بعض دفعہ ایسے خواب جو آتے ہیں ان کے پیچھے یہ ساری وجوہات جو ہم نے اس ویڈیو میں اور پچھلی ویڈیو میں گزارش کی ہیں، یہ وجوہات کار فرما ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ ان ساری باتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنا خواب کسی سے ڈسکس کریں، چاہے ہم سے کریں چاہے کسی اور معبر سے کریں، لیکن ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر اس کے بعد، جیسا میں نے کہا نا کہ خواب جس نے دیکھا ہے اس کے ویئر اباؤٹس پتہ ہونے چاہیے، ویئر اباؤٹس پتہ ہوں گے تو کوئی یعنی کہ کوئی ویلڈ اس کی ہم تعبیر نکال سکیں گے، نہیں تو پھر جیسا خواب ہوگا ویسی ایک اوٹ پٹانگ سی تعبیر ہوگی اور وہ خواب ہی ہو جائے گا اور ہوا میں معلق ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم بھی دے اور ہر بات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گمراہی سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔